بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد اللہم صلی علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین اما بعد فقد قال سبحانہ تعالی فی کلامہ المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم واللہ یہدی من یشاء الی صراط مستقیم صدق اللہ العلی العظیم صلوات بر محمد و اہل بیت صلی اللہ محمد. دعا ہے اللہ وحدہ لا شریک ذکر خیر دے صدقے نال تمام حاضرین دی دلی دعاواں قبول و منظور فرمائے. بانیان دی ساری محنت کاوش اللہ پاک جناب سیدہ دے صدقے چ اپنے دربار چ قبول فرمائے. بیگمات چودھری محمد اگیاس مہر صاحب چودھری فلک شیر مہر صاحب چودھری نجف علی خان چودھری طالب حسین چودھری شوکت چودھری شہزاد قاسم مہر یہ جنہ عزیز چودھری زین اللہ دی مرحومین واسطے جی دعا کرائی گئی ہے. اللہ پاک انہیں جوار رحمت جگہ نصیب فرمائے. جڑے زندہ موجود نے دوست اللہ پاک انہوں نے توفیقات خیر چ اضافہ فرمائے. دعاواں دی قبولیت واسطے درود ایک باری سارے حضرات اللہم صلی علی محمد. میرے محترم سامعین سورہ مبارکہ بقرہ دی ایک آیت مجیدہ دا آخری حصہ میں پڑھن دا شرف حاصل کیتا ہے. اس آیت مجیدہ توجہ نال دا ترجمہ سماعت فرمانا او دے مطابق میں یہ گفتگو کرنا چاہنا. اللہ فرما رہے واللہ یہدی من یشاء الی صراط مستقیم اور اللہ ہدایت کرتا ہے جس کی ہدایت وہ چاہتا ہے. واللہ یہدی من یشاء اللہ ہدایت کرتا ہے من یشاء وہ جس کی چاہتا ہے اس کی ہدایت کرتا ہے. جس کی اللہ چاہتا ہے اس کی ہدایت کرتا ہے الی صراط مستقیم طرف صراط مستقیم کے سیدھی راہ کی طرف اللہ ہدایت کرتا ہے. کرتا اس کی ہے جس کی وہ چاہتا کرتا اس کی ہے جس کی وہ چاہتا ہے. شکریہ. میرے محترم سامعین جی دو چیزاں سامنے آ گئی ہیں. ایک تے ذات خدا ہے جڑی ہدایت کرتی وہ دی ہدایت ہے جدی ہدایت اللہ نو پسند ہے جدی ہدایت اللہ چاہتا ہے وہ دی ہدایت کردہ کدھر ہے صراط مستقیم کی طرف. ایک صراط ہے جڑا بہت سیدھا ہے ایک راستہ ہے جڑا بہت سیدھا ہے. اس بالکل سیدھے راستے کی طرف اللہ بندے دی ہدایت کر دینا ہے کہ یہ سیدھا راستہ ہے. پہلے دو گلاں تے جو ثابت ہو گئی کہ ذات خدا اور ہے صراط مستقیم اللہ پاک دے ہدایت کرتا ہے. ایک صراط ہے صراط مستقیم جڑا سیدھا راستہ ہے. راستہ ہمیشہ جی کدھر جاندہ ہے تاں وہ راستہ ہوتا کدھر جاوے نہ تو راستہ نہیں. راستہ جویں دا بھی ہوگے وہ کدھر جاندہ تے ہے نا بلکہ وہ کی جاندہ بندہ ہی جاندہ ہے. راستہ اتنے ٹردہ بندہ اتنے پہنچتا ہے. یہ مطلب ہے منزل تے وہ پہنچتا ہے جڑا کسی راستے تے ہوگا تو وہ راستہ جڑا منزل تے پہنچاندہ ہے وہ وکھاندا ہے اللہ. اللہ کنوں وکھاندا ہے جنوں وہ چاہتا ہے. اے بحث آج کل چلتی ہے بھی جیڑی انتہائی اہم ہے. بڑی خوبصورت گل سی ہمیں الجھا دیتی گئی ہے بڑی سادہ. تو یہ سوچو گے نہ ہونے انشاءاللہ بالکل سادہ اور صاف گل ہے. ہمیں الجھا دیتا گیا جی میں نہیں کئی باری جدی گڈی نہ چڑھتی ہوئے جدے کو گڈی کوئی نہ ہوئے ڈور کوئی نہ ہوئے وہ کسی دی ڈور نو کر چڑھ وہ سارا دن ڈور ہی سدھی کرتا رہتا نہ وہ آپ چڑھی ہوں نہ کسی دی چڑھن دیتا. اصل گل ہے کہ بہت شکریہ نہ تو اپنے کو کوئی گڈی ڈور ہوں نہ کسی دی چڑھی ہو ویک سکتا ہے. بہت اچھی گل ہے کہ یہ سلجھی گل ہے انہوں انج نہ کرو بالکل صاف گل ہے. میں 2-4-5 آیتوں پڑھ کے انشاءاللہ واضح کر دوں. اللہ پاک فرماندے ہیں واللہ یہدی من یشاء ہدایت کرتا ہے اللہ جس کو وہ چاہے. پہلی گل تیرے ہوں یہ اگلی آیت مجیدہ پڑھنا چاہنا ہے کہ اللہ نے ہدایت دا ایک باقاعدہ طریقہ بنایا ہے. اللہ ہدایت دے ٹیکے نہیں لاتا. دوبارہ کرنا اللہ نے ہدایت دا باقاعدہ ایک طریقہ بنایا. طریقہ جانا وہ بڑا اہم ہے. ہدایت اللہ ہی دینا ہوں وہ طریقہ بنایا. ویسے اللہ چاہے نا جی
تے بندہ بے ہدایتا ہو ہی نہیں سکتا کہ اللہ علا کل شیء قدیر ہے. بندہ چوری کرن لگے تو دا ہاتھ کام نہ کرے، پیڑے کام جان لگے تو دا پیر کام نہ کرے، پیڑی زبان کسی نال گل کرن لگے تو وہ زبان گونگ ہو جائے، جتھوں پیڑی کسی دی نظر نہ ویکھنا چاہے کسی دی بچی نو نظر ہی بند ہو جائے. اللہ کل کی وہ علا کل شیء قدیر ہے. وہ بندے نو بن انج چھڑے کہ بندہ بے ہدایتا ہووے ہی نہ. یعنی اگر غلط نظر نال کسی دی بیٹی نو ویکھن لگا ہے تو نظر ہی کام نہ کرے، اگر جان لگا رات نو کدھر چوری کرنا پیر ہی کام نہ کرے. تہاڈا کی خیال ہے اللہ انج کر سکتا کہ نہیں کر سکتا؟ اللہ کل شیء قدیر ہے، کر سکتا. میں کہتے بن چھڑ اللہ بندے ہدایت ہی کرنی، پیڑے کام مل سوچنی نہ، جان ہی نہ، آنکھ ہی نہ کام کرے، پیر ہی نہ کام کرے، دل ہی نہ کام کرے. اللہ فرماتا لا اکراہ فی الدین، ہم دین میں زبردستی نہیں کرتے. سبحان اللہ، ہم دین میں کسی سے زبردستی نہیں کرتے. اگر تا دل ہے تو ہدایت تے آ جائے، نہیں دل کرتا تو نہ آوے. میں دووے تھا بنا چھڑے نے، ہدایت تے آ جائے گا حسنین دی جاگیر چ داخل ہو جائے گا، ہاں نہ ہدایت تے آئے گا تو جہنم میں چلا جائے گا. میں کیا طریقہ کی بنائی؟ طریقہ سن لو جی. یہ سورہ مبارکہ فاتحہ ہے. انشاءاللہ سارے بندے نماز پڑھتے ہیں تو نماز سورہ فاتحہ واجب ہے. جی نماز ساڈے تے واجب ہے نا، نماز دے وچ سورہ فاتحہ واجب ہے. ہن واجب تھان تے کھلو کے پہلے بندے وضو کیتا ہے، آخر وضو بھی کسی کو پوچھ کے کیتا ہے. یار پیغمبر کو پوچھیا تے وضو طریقہ ہے، وہ پہلا پیغمبر تے ایمان لے آندا ہے، پھر وضو کیتا ہے، وضو کر کے مسلے تے آ گیا ہے، مسلے تے آ کے نماز پڑھتا ہے. نماز کدی پڑھتا ہے؟ اللہ دی. تو جڑا اللہ ہدایت دیندا ہے نا انہوں پہ آندا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں. پوری دنیا ہی پڑھ دی ہے نماز چل الحمدللہ، پاویں بن کے پڑھے پاویں کھول کے پڑھے. پھر یہ ہدایت بھی ساری آپ ہی کیتی سو. آندا پھر مینوں آکھو اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ مجھے سیدھا راستہ درکار، اے اللہ مجھے سیدھا راستہ درکار ہے. ہن اے تو اے اللہ مجھے سیدھا راستہ درکار ہے. ہن اے تو سب توجہ نہ سننا ہے. جیڑا بندہ نماز پہ پڑھتا ہے وہ رستے دا طلبگار ہے، جدی پہ پڑھتا ہے انہیں رستہ دینا. میں پیا نہ جیڑا بندہ نماز پہ پڑھتا ہے انہوں رستہ درکار ہے. یہ بڑی عجیب گل ہے کہ کھلوتا اللہ دی عبادت چے تے اجے وہ کو راہ پیا منگتا ہے. وہ وکھرا راہ کیڑا جڑا عبادت تو بعد بھی تو بھائی اللہ دی تے عبادت پہ کرتا ہے، شکریہ اللہ دی تے نماز پہ پڑھتا ہے، اللہ دی بارگاہ تو حاضر ہے. ایاک نعبد، شکریہ ایاک نعبد دا مطلب ہے کہ میں تیری عبادت کرنا. پھر عبادت دے وچ تو آ گیا ہے، اگو وکھرا راہ کیڑا پیا منگنا ہے. یہ دا مطلب ایک تے ثابت ہو گیا کئی مرتبہ بندہ عابد ہوتا ہے صراط مستقیم پہ نہیں ہوتا. شکریہ کئی باری بندہ عابد ہوندا ہے، عبادت کرتا ہے پر سیدھے راہ یارا سیدھے راہ تے نہیں ہوندا، عابد ہوندا ہے. اچھا یہ ایک مثال عرض کر دیں. جدوں اسی سمجھنا سی کھلواں گے نا نماز وچ تے اللہ معبود ہوے گا، اللہ معافی دے، اسی سجدہ کران گے تو مسجود ہوے گا. ساڈا جدوں ابا بھی نہیں سی نا جمیا وہ ادوں بھی معبود سی تے مسجود سی. حضرت آدم پیدا نہیں سن ہوئے تے عبادت ہو رہی سی. بھائی عبادت حضرت آدم تو پہلے ہو رہی سی. کون کر رہے سن؟ فرشتے کر رہے سن اور جن کر رہے سن. جنوں ملائکہ عبادت کر رہے سن اللہ دی، حضرت آدم جمع عبادت نے. ساڈا تے ابا بھی نہیں سی جمیا جدوں دی عبادت ہو رہی ہے. ساڈے سجدیاں دا محتاج ہو رہی سی عبادت. وہ جڑا سب تو بڑا عابد سی نا اس دور وچ، سب تو پہلا وہ لانتی بنے. تو نہیں میں بالکل ہی پتا یارا ابلیس سب تو پہلے لانتی بنے ہیں، شیطان ہی پہلے لانتی بنے ہیں. کیا وہ عبادت نہیں کیتی؟ چپے چپے کیتی سو. ہویا کہ جو ابلیس تھا نا قبلہ وہ عابد تھا، صراط مستقیم پہ نہیں. سبحان اللہ، عابد تھا ہدایت پہ نہیں تھا. ہویا کہ اس صراط مستقیم اس دور کنی کو سی وہ سن لو. اس دور چ مختصر سی. تمہیں پتہ ایک دور سی جدو نماز کوئی نہیں سی، بندے مسلمان ہوتے سب تو نماز کوئی نہیں. یار نماز بعد واجب ہوئی، کئی پہ سوچتے ہیں یا اللہ سی ادو ہی ہوں. میں سبحان اللہ کیسا دور سی. سرکار جدو معراج تے گئے نے پھر نماز واجب ہوئی. مسلمان پہلے ہے سن، نماز بعد واجب ہوئی ہے. روزے بھی معراج تو تمہیں پتہ ہے
بعد واجب ہوئے نے. شراب بڑی دیر بعد ختم ہوئی ہے. پہلے تو بندے نماز بھی پڑھی جاندے سن, شراب بھی پیوی جاندے سن. دور ایسا سی. اس دور دی میں گل کر رہا ہاں جس دور وچ آدم علیہ السلام نو اللہ نے پیدا کیتا ہے تے شیطان قبلہ لعنتی ہویا ہے. تسی اندازہ لاؤ ادو صراط مستقیم کنی سی. ادو صراط کوئی راستہ لمبا بھی ہو سکتا ہے, راستہ چھوٹا بھی ہو سکتا ہے. ہوں اتوں میں اتنے آیا, یہ کون ہی راہ آ گیا. ہوں پچھوں میں گجراتوں آیا یا گجرات وہ لمبا راہ طے کر کے آیا. شیطان جدن لانتی ہوا نا قبلہ ادن صراط مستقیم صرف اینی سی کہ اینو چک جا. کیا بات ہے بھائی, میں پیا نا دیکھو نا کڈا لمبا رستہ ہے, صرف شکریہ قبلہ اینا کو رستہ ہے کہ اینو چک جا. ہو سکے تینوں چکنا اینو نہیں چکنا, تینوں چکنا اینو جا. اللہ فرمایا بھائی عبادت ضائع کر لی, عبادت ضائع کر لیا, چپے چپے تے سجدہ کیتے تے کک نہیں رہ گیا. ہو سکے ہویا کی فرمایا صراط مستقیم تے تو نہیں دے, ہدایت تے تو نہیں دیا, کیتا میں کی ہے فرمایا تینوں واقعہ نہیں اینو چک. ہو سکے تینوں چکنا اینو نہیں چکنا. ظہور احمد فیضی اہل سنت عالم دین نے تواڈے گجرات دی علاقہ دے میرا خیال وہ کھولو گے نا تسی یوٹیوب لکھو گے ظہور احمد فیضی تے آ جان گے. کتاباں دے مصنف نے, میرے کو کتاباں دیاں پئیاں. وہ فرماتے ہیں کہ جو لوگ نبی کو مولا مانتے ہیں اور علی کو مولا نہیں مانتے وہ ایسے ہی ہیں جیسے ابلیس نے کہا تھا تجھے مانتا ہوں اسے نہیں. کیا بات, سبحان اللہ. صراط مستقیم دی سمجھ آئی جناب. اصل میں صراط مستقیم یہ ہے کہ جسے مانا جائے اس کی بات بھی مانی جائے, جنوں منیا جائے وہ دی گل بھی منی جائے. میرے عزیزوں صراط مستقیم لب دے اسی کھلوتے ہیں شیعہ سنی اہدنا الصراط المستقیم, یا اللہ سیدھا رستہ سیدھا رستہ سیدھا رستہ. ہن اگلی آیت ہے نہ تے میں وچوں کڈ سکنا تے نہ کوئی نویں پا سکنا. اے اوزل تو ہے اج تک بھی یہ قیامت تک رہنی ہے. اگے ہن لطف ہے لگا ہے اللہ سیدھا راہ دسن یاراں دے نا, اللہ سیدھا راستہ دسدا ہے, اللہ ہدایت دیندا ہے. آلو جی اللہ ہدایت دین لگا, میں کہ اللہ ہدایت دے کھلوتا ہوں, ہدایت دے دے. اللہ چاہے نا جی سیدھی ہدایت دل تے نازل کرے تے بندہ پیڑا کام ہی کوئی نہ کرے. ہن اے گل اللہ نال کرن والی ہے, میرے نال نہیں. اہدنا الصراط المستقیم تو بعد پوری دنیا نے آکھیا صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. اے اللہ مجھے ان لوگوں کا راستہ دے, ان لوگوں کا راستہ دے, ان لوگوں کا راستہ دے جن پر تیرے انعام نازل ہوئے, جن پر تیری نعمتیں نازل ہوئیں. اور وہ لوگ ہیں جو صرف انعام کے قابل ہیں, غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. نہ وہ کبھی گمراہ ہوئے ہیں نہ تو ان پر کبھی غضب نازل. سبحان اللہ. نہ وہ کبھی شکریہ کہ بلا نہ وہ کبھی گمراہ ہوئے ہیں نہ تو ان پہ کبھی غضبناک ہوا ہے. وہ گمراہ نہیں ہوئے تو انہیں تو غصہ نہیں ہویا, وہ گمراہ نہیں ہوئے. وہ گمراہ صرف نا شراب پینے والوں نہیں آتے. آج جڑا بچہ نہر وال جاندا ہوئے نا انہوں بندہ وہ ویکھیو 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 کدھر ہو کدھر, مطلب یہ بھی غلط پہ جانا ہے. جیڑا غلط جاندا ہوئے نا وہی گمراہ ہوندا جی, جیڑا غلط پہ جاندا ہے وہ گمراہ ہوندا ہے. اے اللہ نے فرمایا آکھو مینوں وہ لوگ جن پر تیری انعام نازل ہوئے, وہ لوگ جو کبھی گمراہ نہیں ہوئے, وہ لوگ جن پر تو غضبناک نہیں ہوا. رکھ بھائی مولوی قرآن تے ہاتھ, میں کیمرے دے سامنے کھلوتا ہوں, تم ہی کسی کیمرے دے سامنے آ کے دس ہدایت میں اللہ کو پہ لینا تے دینی مینوں اللہ ہے, آ لوگ وچ کتھوں آ گئے. کمال ہے یار, ہدایت صدقے جاواں میرا بہت شکریہ یار. ہدایت لینی ہے میں تے دینی ہے مینوں اللہ, تے محتاج بھی کسے دا نہیں. یار تواڈے بوجھ چ پیسے ہون تے تانوں کو بندہ آ کے روپیہ 10 ہے نہیں تے تواڈے کو ہے تے دے دو. کیوں کسے کو منگنے نے, تسی محتاج ہی نہیں. تساں ادوں آکھنا یارا کو پیسہ اینوں دیں جدوں تواڈے کول نہیں. جدوں اللہ ہدایت آپ دے سکدا ہے, وہ کسے دا محتاج نہیں, وہ اللہ اسامت دے. قرآن تے ہاتھ رکھ کے بندے دسن اس بندے وچ کیوں پائے نے تے جڑے پائے سو دا چڑکڑے. اے بندے اساں تے نہیں نہ وچ پائے, کوئی بندے اللہ پائے نے کہ وہ اللہ نہیں, انہاں تے اللہ دے انعام نازل ہوئے تے ہیں ایسے جڑے نہ کدی گمراہ ہوئے نے
تے نہ انہاں تے کدی اللہ ناراض ہویا تے غصے ہویا وہ جڑے یار بندے سانو آندے نہ پئی یہ شیعہ نہیں مندے اس واسطے انہاں دا جنازہ نہیں پڑھنا چاہیے اس واسطے انہاں دے ویاہ نہیں جانا چاہیے اس واسطے انہاں ورتوں نہیں کرنی چاہیے یہ مندے نہیں لے بھائی ہن قرآن تے اگے فیصلہ کو نہیں بڑیاں بڑیاں وڈے پنچایتاں قرآن تے مکیاں اے بھی قرآن کھلا تیرے گھر بھی ہے تے میرے گھر ادھر تو ہاتھ رکھ تے ادھر میں ہاتھ رکھنا منوا نہ لینی ہے میں ہدایت لینی ہے میں ہدایت تو بندے دس جڑے زندگی چ گمراہ نہ ہوئے اور تے اللہ انہاں تے ناراض نہ ہویا ہوئے تے میرا پیو کو نہیں جے سارے نو نہ من جائے یارا کوئی منوائے تے صحیح نہ منواؤ ایسے بندے لے ہونے پہن گئے جڑے گمراہ ہوئے نہیں تے اللہ انہوں تے غضبناک ہویا نہیں تے اللہ دیا بندیا یاد رکھ دو قسم دے بندے نے جڑے گمراہی چو کٹ دے نے وہ بندے ہور نے جڑے گمراہی چو باہر آؤں دے نے وہ بندے ہور نے ایک گل انہاں لوگاں دی ہے جڑے کدی گمراہ ہی نہیں ہوئے تے جنہاں نو 17 سالہ بعد نبی دسے نا بزرگوں سود حرام ہوندا جے او نعمت علیہم نہیں قبلہ مہربان شکریہ قبلہ مولا جی تو انہوں جزا دے رہے اتنا اچھا سماعت فرمایا جائے جنہیں بندے سن لن گے ایک گل بھی کسے بچے دے ذہن چاہ گئی تے اپنے کسے دوست نوں دس سکیا تو پھر میں کامیاب تقریر پہ کروں میں ترتیب نال گل کرنا تاکہ یاد ساری ہو جائے ہدایت کون دیندا ہے خیر ہوئے تھوڑی اللہ دیندا کنوں ہے جنوں وہ چاہندا ہے یہ دا مطلب ہے جنوں وہ چاہندا ہے انہوں ہدایت دیندا ہے یہ دا مطلب ہے ترجمہ یہ نکلیا جنوں وہ چاہندا ہے نا او دے انعام والے متھے لوا دے سبحان انعام والے او دے متھے لوا دیندا ہے او انعام والے کون نے انہوں پھر قرآن پڑھنے اے سورہ مبارکہ نساء جی انعام والے لوگاں دا ذکر ہے اللہ فرمانتا ہے فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ جن پر اللہ کے انعام ہے نا وہ 4 قسم کے لوگ ہیں دیکھو نا ترتیب دیکھو 4 قسم کے لوگ کہڑے کہڑے اللہ فرمانتا ہے من النبیین وہ نبی ہیں والصدیقین اور وہ صدیق ہیں والشہداء اور وہ شہید ہیں والصالحین اور وہ اللہ کے صالح بندے 4 قسم کے لوگ نے جنہاں تے اللہ نے انعام نازل کیتے نے یہ دا مطلب ہے سیدھا راستہ تے ہدایت نہیں لب سکتی جدوں تک انہاں نال رابطہ تہاڈی خیر ہی ہوے اور تے پچھلے پنڈ ایک بندہ ڈنگر پہ چاردا سی انہوں میں کہا کڑاڑی والے جان انہوں پہلے تو سمجھ نہیں آئی نیڑے آ گیا میں کیا پائی جی چھوٹا ان کو لپڈا سی میں کیا پائی جی کڑاڑی والے جان ہو سکے 2 نے ایک بڑا ہے ایک چھوٹا ہے تو ساں کہڑے جانا میں کہا جی تھے مجلس ہو سکا کہا لگا سبحان یہ دا مطلب باقی اس کسے گل دا پتہ نہیں اور میں کوئی گل دستا تو نہیں نہ پتہ لگنا ایک لمحے تو پہلے ہو سکا یہ نہیں او آؤ جی یہ دا مطلب ہے یار ڈنگر چل رہے پتہ ہے پھر راہ ادھر جاندہ ہے حد ہو گئی ہے جدی ساری زندگی مسیطیں گزر گئی نو پتہ ہی نہیں راہ کیڑا تے جانا کدھر میرا خیال ہے کہ ڈنگر چارن والا بھی راہ دسے تو دا شکر گزار ہونا چاہیے میں شکر گزار ہوں جی جیسا کہ اتھے کھجڑ نہ ہوئی او آؤ تھا ہی جناب بھائی جی تہاڈی مہربانی یہ دا مطلب ہے جڑا پنڈ دا راہ دسے او محسن ہوندا ہے تے جڑا صراط مستقیم دسے او محسن نہیں ہوندا حضرت علی نو کسے پوچھا یا علی بے غیرت کسے کہتے ہیں فرمایا جو احسان بھلا دے جڑا احسان فراموش ہوئے وہ تو غیرت کتوں آئی یہ دا مطلب ہے غیرت دا تقاضا ہے کہ انہاں لوگاں دا شکریہ ادا کریے نبیاں دا صدیقاں دا تیسرا شہداء دا چوتھا صالح بندیاں دا اس قرآن چ میں تانوں نبی بھی پڑھ کے دس سکنا اس قرآن چ میں تانوں صدیق بھی پڑھ کے دس سکنا اس قرآن چ میں تانوں بہت زیادہ صالح بندے بھی بخا سکنا کہ بلا اس قرآن چ میں تانوں شہید بھی بخا سکنا پر میرا دل ہے کہ کھجر خرابی مک جائے میں تانوں ایک گھر چوں ایک قافلہ نکلدا بخا دینا ساری کھجر خرابی حل ہو جائے گی اس قافلے جڑا نبی ہے وہ نبیاں دا سردار ہے جڑا شہید ہے وہ شہیداں دا سردار ہے جڑی بی بی سچی ہے وہ سچیاں بیبیاں دی سردار ہے تے جڑا صالح ہے وہ صالح المومنین سارے مومنہ صالح دا سردار ہے تے وہ اگر پڑھنا ہوگی تو ایک کوئی آیت مبہل ہے میں نہ قرآن سے کوئی آیت مبہل ہے یہ جڑے 5 نکلے نے نا انہاں جڑا نبی ہے اس نبی دا بھی جوڑ کوئی نہیں جڑا ولی ہے اس ولی دا بھی جوڑ کوئی نہیں
جڑی سچی بی بی ہے اس بی بی دا بھی جوڑ کوئی نہیں، جڑا شہید ہے وہ شہید نہیں، وہ سید و شہداء ہے۔ یہ دا مطلب ہے حد مک گئی ہے، 5 بھی لب گیا نہیں تے اجے ہدایت نہیں پئی۔ سبحان اللہ۔ کچھ آیتاں ایسی ہیں جڑیاں میں اہم نے اور میں سمجھنا کہ میرا حق بنتا ہے کہ میں انہاں نو پڑھاں تے بیان کراں تاکہ تھوڑی جی ٹینشن تے کٹے نا۔ میں سورہ مبارکہ انبیاء دی آیت مجیدہ جناب جو سامنے پہلے پڑھی ہے سورہ بقرہ دی، پھر فاتحہ، پھر نساء، چوتھی آیت میں سورہ مبارکہ انبیاء دی پڑھن لگا۔ یہ ترتیب ذرا دیکھنا، اللہ فرماندا ہے وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا۔ اللہ فرماندا ہے جن کو ہم امام بناتے ہیں نا وہ ہمارے امر سے ہدایت کرتے ہیں۔ جن کو ہم امام بناتے ہیں وہ ہمارے امر سے ہدایت کرتے ہیں۔ اور اگر ابو جیل کو ہوندے نے تے ساڈے امر نال، ابو لہب کو جاندے نے تے ساڈے امر نال، یہودیاں کو جاندے نے تے ساڈے امر نال، طائف دی وادی جاندے نے تے ساڈے امر نال، فرعون دے سامنے جاندے نے تے ساڈے حکم نال، نمرود دے سامنے جاندے نے تے ساڈے حکم نال۔ اے صدقے جاواں گجرات دی زبان چ یہی کافی ہے کہ میرے ٹورے پہ جاندے جنوں میں ٹوریا نا، لوگ آندے نے بندہ ٹوریا ہے، بندہ ٹوریا۔ اللہ فرماندا ہے میں ٹورے جڑے میں امام بنانا وہ میری مرضی نال ہدایت کردے نے۔ پھر اللہ فرماندا ہے اوحینا علیہم فعل الخیرات، وہ ہمیشہ برائیوں کا کام کرتے ہیں، کبھی پیڑا کام نہ کیتا نہیں۔ تے اللہ فرماندا ہے ہماری وحی سے وہ کام کرتے ہیں، واقام الصلاۃ وایتاء الزکات، نماز بھی وہی قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ بھی وہی ادا کرتے ہیں، وَقَانُوا لَنَا عَابِدِينَ، وہی تو ہمارے بندے ہیں، وہی تو ہمارے بندے ہیں اور ہماری عبادت کرتے ہیں۔ یہ دا مطلب ہے اللہ براہ راست کسی دے دل تے ہدایت نہیں اتاردا، او دے کوئی خاص بندے نے جنہاں نو او نبی بناندا ہے، جنہاں نو او امام بناندا ہے، جنہاں نو او ولی قرار دیندا ہے، او بندیاں نو ہدایت دیندے نے۔ اگے گل چل رہی ہے، آیتاں نال ٹورنی۔ اگلی آیت مجیدہ میں سورہ مبارکہ قصص دی پڑھن لگا تے اے دا بڑا رولا ہے، اینو دھیان نال سننا جی اہم گل کر رہے ہیں، اینو دھیان نال سننا، بڑا لطف ہے۔ اللہ فرماندا ہے انک لا تہدی من احببت، ترجمہ سنو جی ذرا۔ اللہ فرماندا ہے میرے حبیب تحقیق تو نہیں ہدایت کرتا جس کو تو چاہے، تو نہیں ہدایت کر سکتا جس کو تو چاہے۔ ترجمہ اے تھے ہویا ولیکن اللہ یہدی من یشاء، اللہ ہدایت کرتا ہے جس کو وہ چاہتا ہے۔ اے وہ آڑے جی جڑی میں واضح کرنا چاہنا، اے وہ گنڈ ہے جڑی کھولنا چاہنا۔ ترجمہ کیوں ہے کہ اے میرے حبیب تو جس کی ہدایت کو پسند کرے تو نہیں کر سکتا، جس کو میں پسند کروں اس کو میں ہدایت کرتا ہوں۔ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ، اور اللہ جانتا ہے کہ کون کون ہدایت پہ آئے گا۔ اللہ میں کوئی موضوع غلط تو نہیں رکھ رہا تھوڑا سا، بڑی خوبصورت گل ہے، میں قریب آ رہا ہوں، میں اہم گل کر رہا ہوں۔ فرماندے نے کہ اللہ جانتا ہے کہ ہدایت پہ کون آئے گا۔ احبابتا دا جڑا لفظ ہے نا، اے حبیب تو اسے ہدایت نہیں کر سکتا جس کو تو ہدایت کرنی چاہتا ہے، یعنی جس سے تو محبت کرتا ہے، تو محبوب رکھتا ہے کہ یہ بندہ ہدایت پہ آ جائے۔ اللہ فرماندہ نہیں، اللہ جسے ہدایت نہیں دینا چاہتا اسے ہدایت نہیں آتی۔ ایتھے بندیاں تھوڑا جا پریکھا لگا ہے کہ جنوں نبی چاہتا نا ہدایت آ جائے انہوں نہیں آندی، تو جنوں اللہ چاہے انہوں آندی ہے۔ انہوں میں حل کرنا چاہتا۔ مولا بھائی تو ہم جزا دیں، بہت شکریہ، اہم گل ہے۔ یہ جڑا ٹکراؤ ذہن چاہے نا بندیاں دے کہ نبی تے چاہتا ہے، احباب تا نبی تے چاہتا ہے کہ میں محبت پہ کرنا، میں محبوب پہ رکھنا، مینوں چنگی گل لگتی ہدایت تے آ جائے، لیکن اللہ فرماندا کہ میں نہیں دینا چاہتا تو میرا نا میری گل سن لو، مہربانی فرماؤ۔ پہلی گل تے اے وے کہ اللہ اور پیغمبر دے درمیان زندگی چ ٹکراؤ نہ بنانا کہ کوئی گل نبی چاہتا ہے تو اللہ نہیں چاہتا۔ صدقہ جاواں، صدقہ جاواں، نبی چاہتا ہوئے تے اللہ نہ چاہتا ہوئے، یا اللہ چاہتا ہوئے تے نبی نہ چاہتا ہوئے، پہلی گل تے ذہن چوں کڈ لو۔ شکریہ قبلہ، مثلا ایک کوئی دلیل دینا کافی ہوئے گی۔ اللہ فرماندا ہے من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، رسول کی اطاعت ہی اللہ کی اطاعت۔ وہ جب رسول کی اطاعت اللہ کی اطاعت ہے تو رسول کی چاہت بھی اللہ کی چاہت ہے۔ مہربانی بھائی، ہو گیا مسئلہ حل۔
رسول کی اطاعت اللہ کی اطاعت ہے، نبی کی محبت اللہ کی محبت ہے، نبی کی ناراضگی اللہ کی ناراضگی ہے، نبی کی رضا اللہ کی رضا ہے۔ یہ مطلب ہے وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ، یہ وہی چاہتے ہیں جو وہ چاہتا ہے، اور وہ وہی چاہتا ہے جو یہ چاہتا ہے۔ لطف بڑا جی ہوں بچے باریکی کی نوجوانوں نے سمجھ آ رہی باریکی کی وہ میں تم دسنا احببتا تو غیر فائدہ اٹھایا گیا تو چاہنا ہے، تو محبت کرنا ہے، تو محبوب رکھنا ہے کہ انہوں ہدایت آ جائے۔ میں ہی نہیں پہ کردا، اللہ کیوں نہیں پہ کردا جی؟ جدو نبی چاہتا تھے اللہ وہی چاہت دے خلاف کم کرے گا؟ نہیں۔ وہ سنو اصل گل ہے کہ میرا نبی ابو جہل دے متعلق بھی اس گل نو محبوب رکھدا ہے پہ جہنم تو بچ جائے۔ ہائے ہائے ہدایت آ جائے۔ میرا نبی ابو لہب دے متعلق بھی یہ محبت رکھدا ہے، محبوب رکھدا ہے اس گل نو پہ بھی ہدایت آ جائے۔ مثال ایڈی اچھی دینا جی تانوں پہلے یاد، طائف میں ویکھ آیا، اللہ تانوں بخائے۔ مکے تو طائف ایک وادی ہے بڑی خوبصورت، جی میں ساڈے کول مری ہے نا اتوں راول پنڈی تو مری اچے تھان، وہ اچے تھان تے بڑا شہر ہے خوبصورت طائف، اتنے امیر لوگ رہندے سن اس دور چ بھی۔ اتنے نبی تبلیغ کرن گئے، انہاں وٹے مارے، پتھر وجے تے سر دا خون پیراں تک آئے۔ فرشتے آ کے آخیا بھی اللہ پہ آندا پہ دو پہاڑ نے، میں دوواں نوں چکی بنا دینا، چکی یہ پہاڑ نال پہاڑ جوڑ دینا جڑے وچ بندے نے، انج میں پی دینا جو میں آٹا پیسی۔ تو گل نو پسند کرنا ہے؟ میرے نبی نے فرمایا نہیں، اللہ نو آکھو یہ انہاں نو مارن دی لوڑ نہیں، میں اس بات کو محبوب رکھتا ہوں کہ یہ پہچان لیں کہ میں کون۔ سبحان اللہ، میں یہ محبوب نہیں رکھتا پہ بندے مار چھڑے جان، مینوں ایک گل پسند ہے کہ بندے مینوں پہچان کے ہدایت تے آ جان۔ یہ مطلب ہے نبی ہر بے مراد دے متعلق سیریس ہے، صدقے جاواں کہ یہ ہدایت تے آ جائے۔ نبی پسند کرتا ہے کافر بھی ہدایت تے آ جائے، نبی پسند کرتا ہے مشرک بھی ہدایت تے آ جائے۔ نبی اس بات کو محبوب رکھتا ہے کہ منافق بھی منافقت چھوڑ کر ہدایت پہ آ جائیں۔ اللہ فرماتا ہے میرے حبیب بہت توجہ، لگا جا مسئلہ حل ہونا یار، لگا جا مسئلہ حل ہونا۔ نلکا جو لاندے سن نا پرانے زمانے چ بندے تے وہ پھر ہتھی مارتے رہندے ہیں، پانی پہلا نہیں سی آوندا، اور نواں نلکا لگتا سی تو پہلا ہوا باہر آؤندی، پھر پانی آوندا سی اکو دا رولا پیندا، ہن وہ پانی آن لگا جہاں بوکیاں مارنیاں سن نا میں وہ مار لیں۔ ہوں مہربانی کرنا جی وہ وقت نو ضائع نہ کرنا، بڑا سواد دا وقت ہوتا ہے جدو اتنا لمبا بور کرن تو بعد پانی آتا ہے نا جی، تو لوگ کہتے ہیں واہ واہ دیکھو جی کمال ہو گئی۔ اور کچھ وقت ریت بھی آتی ہے تو کسی ویلے صاف بھی آتا ہے۔ میں سیدھا صاف پانی تواڈے حوالے کرن لگا، یہ ساری اس محنت تو بعد مولا تانوں جزا دے۔ فرمایا تو محبوب رکھتا ہے کہ کافر بھی ہدایت پہ آ جائے، مشرک بھی ہدایت پہ آ جائے، اور پتھر مارنے والے بھی ہدایت پہ آ جائیں۔ جب تو محبت کرتا ہے کہ یہ ہدایت پہ آ جائے اور وہ نہیں آتا تو جو تیری محبت کو کچھ نہیں نہ سمجھتا اللہ اسے ہدایت نہیں دے۔ ہائے ہائے ہائے، جڑا تیرے اخلاص میں کھ نہیں سمجھتا اسی انہوں ہدایت نہیں دیندے۔ ایک اللہ تے نبی وکھرے وکھرے نہیں۔ ہوں آیت اگلی پڑھنے بڑی آیتاں نے، میں نتیجے تک پہنچنے واسطے اگلی آیت مجیدہ میں سورہ مبارکہ توبہ دی پڑھن لگا جی، وہ بھی میں انتخاب کی تین آیتاں جڑیاں انتہائی اہم ہیں۔ خالق کائنات نے فرمایا لقد جاءکم رسول، لوگوں تمہاری جانب ایک رسول آیا ہے، من انفسکم، تمہارے نفسوں، عزیز علیہ ما انتم حریص علیکم بالمؤمنین، اور وہ مومنین کے لیے بڑا حریص ہے، بڑا حریص ہے مومنین کے لیے، اور اتنا رئیس ہے رؤوف الرحیم، وہ رؤوف بھی ہے اور رحیم بھی ہے۔ تو سورہ نحل چ اللہ فرماندا ہے اللہ رؤوف بھی ہے اور اللہ رحیم بھی ہے۔ حد مک گئی جی، سورہ نحل چ اللہ فرماندا ہے اللہ رؤوف الرحیم ہے، سورہ توبہ چاہتا میرا محمد رؤوف الرحیم ہے۔ کی کرنا جے کدھر شرک تو نہیں ہو گیا؟ کمال ہے یار، قرآن دے وچ ہی سورہ نحل ہے، او
وہ دے چ لکھیا اللہ رؤوف الرحیم ہے، سورہ توبہ چ لکھیا محمد رؤوف الرحیم ہے۔ یہ مطلب ہے شرک نہیں ہویا، کیوں؟ وہ بنانے والا ہے، یہ بننے والا، سبحان اللہ، وہ خالق ہے اور یہ مخلوق ہے۔ میرا دل کرتا ہے کہ ایک سورہ نحل دی آیت نمبر 37 بھی پڑھا، اے لو جی آ گئی۔ اللہ پاک ارشاد فرماندے ہیں میرے حبیب ان بندوں میں ذرا اعلان کر کے بتا، یہ 37 نمبر سورہ مبارکہ نحل، اللہ فرماندہ ان تحرس علی ہداہم، میرے حبیب تو ہرس کرتا ہے، یارا لالچ نو میں ہرس آندے، معاف کرنا اچھا بھی لالچ ہو سکتا، پیڑا بھی ہو سکتا، پریشان نہیں ہونا، اللہ پاک مہربانی کرے گا، وہ دی ذات نو جو منظور ہے وہ دے مطابق۔ انہوں بھی بڑی محنت کیتی ہے تو میں بھی اس ویلے کدی نہیں پڑھی، میں بھی 12 بجے پڑھنا کم از کم، پھر انشاءاللہ آئندہ ویکھاں گے۔ یہ ہوں مجبوری ہے کہ انہاں کچھ مجبور کیتا ہوئے گا کہ آ جا 10 بجے پڑھا لینے، ورنہ اس ویلے میں تے آؤں نہیں، میں 12 بجے آ سکنا، لیکن آج پہلا پہ پڑھنا مجھ 4 لکھ لئیاں نے اس بچے نے، تے اللہ انہوں حصے تے کاملہ دے، تے اللہ فرماندہ ان تحرس علی ہداہم، تو حرص کرتا ہے نا کہ بندے ہدایت پہ آ جائیں، فإن اللہ لا یہدی من یضل، لیکن جس کو اللہ گمراہی میں دھکیل دے، لا یہدی من یضل، لیکن جس کو اللہ گمراہی میں دھکیل دے، گمراہی میں دھکیل دے، میرے حبیب وہ ہدایت کیسے حاصل کرے گا؟ ہوں بندے نو اتنے بھی بھلیکھا لگا ہے، بندے سمجھتے ہیں نبی چاہتا ہے کہ بندہ ہدایت تے آ جائے، اللہ انہوں پھڑتا ہے تے جویں گارے دے وچ نہیں کوئی شاید آئی دی، اللہ انہوں گمراہی دے وچ تکیل دیندا، تسی اشارہ میرے کو تکیل دیندا ہے، وہ میں دسنا کینوں تکیل دے۔ یہ دی تشریح جی قبلہ تفسیر کوثر چ شیخ محسن نجفی نے بہت اچھی کی تھی، وہ فرماندے نے کہ اگرچہ رسول کی شفقت ہے کہ وہ آپ لوگوں کی ہدایت کے متمنی ہوتے ہیں، لیکن ہدایت اور ضلالت کا ایک کلیہ ہے جس کے تحت اللہ ہدایت کرتا ہے، اس کی جو ہدایت کے قابل ہوتا ہے، اور اللہ گمراہ اسے کرتا ہے جو گمراہی کے، گل سن لو بچے، جو گمراہی کے، ویسے میرے تے کو 4 چھٹاں پہ گئی ہیں تو گرمی بڑی ہے، منت خیر ہے، منت خیر ہے، 4 پہ گئی ہیں تو اچھا ہی ہے، موسم بہتر ہی، جب تواڈے تے پہ گئی ہیں تو پھر وہ تصویر برداشت کرنی ہے، ہاں صرف قرآن دا مسئلہ ہے تو میں توڑیاں رکھ لینا۔ تو حرص کرتا ہے، تو ذہن میں لالچ رکھتا ہے کہ بندے ہدایت پہ آ جائیں، یہ تیری شفقت ہے، یہ صدقہ جاواں، یہ تیری شفقت ہے کہ بندے ہدایت پہ آ جائیں، لیکن اللہ اچھا یہ مطلب ہے نبی شفیع کے بندیاں تھے، وہ چاہتا ہے کہ ہدایت آ جائے تے اللہ پھر بھی پھڑدا ہے تو انہوں تس دیندا وچ گارے دے گمراہی دے وچ، وہ تھی اشارہ میرا ویکھو تو میں دسنا، کیمرے محفوظ ہو گئے نے، قرآن بھی محفوظ ہو گیا، ہن اسی پڑھنے کیوں تس دیندا ہے؟ اللہ عادل ہے، پہلی گل تے اللہ عادل، میری گل اس بندے نال ہے جس جعفر صادق دی جُتی تھلیوں چومی، جس میرے مولا کو دین لیا نا، آل محمد کو دین لین دے اننے فائدے نے کہ بلا پریشانی مک جاندی ہے، سارا جہان پریشان جے کہ نبی تے شفیع کے شفقت کرتا ہے کہ بندہ ہدایت تے آ جائے تے اللہ تے تکیلوں نو پھڑ کے تے وچ دے دیندا ہے، یعنی دکیل دیندا ہے گارے دے وچ، ضلالت تے گارے، خبردار اللہ فرماتا تو اتنا شفیق ہے کہ تو چاہتا ہے یہ ہدایت پہ آ جائے اور وہ تیری شفقت کو کچھ نہیں سمجھتا، ہم اس کو ضلالت میں دھکیل دیتے ہیں۔ کیا بات ہے، میرا خیال ہے گل واضح ہو رہی ہے جناب، جہاں تیری شفقت قبول نہیں کرتا، جہاں تیری محبت قبول نہیں کرتا، اسی انہوں ہدایت نہیں دیندے۔ قریب کر لئیے مجلس، اور ایک آیت پڑھن مجیدہ، میرا خیال ہے کہ وہی پڑھ لینا جڑی اس ویلے بارش نو محسوس نہ ہوندے وے، وہ ٹھیک ہے، موسم دے مطابق کپڑے کڈی دینے، رضائیاں آگوں نکلنیاں نہ جتنی نہ نکلیاں، جدو لوڑ پوے تو انچ کڑ لی دیاں، ایک دم بنے نا کام تے بندے کڑ لیندے۔ ہن میں وہ آیت کڑ لئیے جڑی تانوں پتہ نہ لگن دے کہ کڑیاں آ گئیاں نے، موسم خراب ہو گیا ہے، وہ آیت میں کڑ لئی، تو ہاں دھیان رکھنا ہے، ادھر تے مکا دینا۔ اللہ فرماتا یا ایھا الرسول بلغ ما انزل علیک من ربک، اے میرے خاص رسول آج اس پیغام کی تبلیغ کر، آج پہنچا دے وہ پیغام، اور وما علینا الا البلاغ المبین۔ اگلی بات یہ ہے کہ آپ کا کام ہے پہنچا دینا، پہنچانا تیرا کام ہے، آج اس پیغام دی تبلیغ کر۔ اگلی گل اللہ فرماتا ہے اہم وعد ہے کہ ان لم تفعل فما بلغت رسالتہ،
یہ ترجمہ میں انہوں نے کرنے لگا کیونکہ ایک بار ایک بندے کو پرچہ ہو گیا سی اس آیت دا ترجمہ کر دیا جڑا ہوئے ہے میں وہی کرنا تاکہ اگر کوئی ایسی گل ہوئے تو عدالت چ بٹھا سکا لفظ لفظ وہ فرماتے ہیں رسول پہنچا دے وہ جو کچھ تیری طرف اتارا گیا پروردگار تیرے کی طرف سے، اور اگر نہ کرے تو نہ پہنچایا تو نے پیغام اس کا، واللہ یعصمک من الناس، اللہ تجھے لوگوں کے شر سے بھی بچائے گا۔ ایتھے بندے روک انہاں وہ پیغام پہنچا، میں ایتھے ہوندا کچھ نہیں، میں شر تو تینوں محفوظ رکھاں گا، تیرا کام میں پہنچانا۔ پر مصیبت ہے جتھوں دی میں گل شروع کر بیٹھا اوتھے گرمی بہت سی تے اتھے میہ نتھا ہے۔ میں پہ آنا غدیر چ گرمی بہت سی ایتھے ہن کڑیاں لتھیاں نے، ہو سکتا کوئی بندہ چھتی سمجھے۔ اللہ کی فرمایا آج پہنچانا تیرا کام ہے، محفوظ تینوں رکھنا میرا کام ہے۔ اگلی گل ہائے ہائے تیرا کام پہنچانا ہے، منوانا نہیں۔ اگلی گل رہ گئی ہدایت دی، ایڈا سواد ہے۔ اللہ فرماتا تو پہنچا دینے، ان اللہ لا یہدی القوم الکافرین، تو فکر نہیں کرنی کافروں کو اللہ ہدایت نہیں۔ سبحان اللہ، اے ساری گل کھل گئی ہے، اللہ کافروں کو ہدایت نہیں کرتا۔ جتھے غدیر چ اعلان پہ ہوندا سی اتھے تے کافر ہے ہی کوئی نہیں سی، اتھے ٹر گئے نے بندے۔ میں پیانا حاجی سن سارے، مکے دے کافر مکے رہ گئے، مدینے دے منافق مدینے رہ گئے۔ یہ اعلان ہو رہا ہے غدیر دا حج تو فوراً بعد، 1.25 لاکھ بندہ سی تے پاویں لاکھ ہے سن سارے حاجی، حاجیاں چ کافر بھی ہے سن۔ کی پہ کر دے ہو؟ یہودی نہیں، عیسائی نہیں۔ پھر میں اس خوبصورت موسم جو پوچھنا جدو بندہ اتھے کافر ہے کوئی نہیں، اللہ کافر کے نو سمجھ رہا یار۔ ہاتھ مک گئی ہے۔ ایک کراڑی والے بچ اس ویلے کوئی سکھ نہیں، سردار نہیں جڑا مجلس سندا ہو، کوئی نہیں۔ چلو سکھ بھی ساڈے اپنے قریبی نے، ہمسائے نے، مثال بدل لینے۔ ایتھے کوئی امریکی نہیں، کوئی امریکی نہیں ہے، کوئی گورا بیٹھا ہے نہیں، کوئی نہیں۔ تو میں جا کے اگلی مجلس سے آکھاں کراڑی والے میں مجلس پڑھی ہے، گوریاں دے ایڈے ایڈے منہ بنے، وہ آکھن گے تو کراڑی والے کوئی انگریز بھی ایسا، وہ فون کر کے پوچھنا بھی تو مولوی میں مجلس پڑھی اس ویلے، تو ادو کوئی ہے سی وہ تو انگریز بیٹھا نہ کوئی نہیں ہے، وہ تو اتنے آتا اتنے انگریزاں دے ایڈے ایڈے منہ بنے۔ آخر تساں مینوں ایک بار پوچھن دا حق رکھ دیو کہ مولوی تو مجلس پہ پڑھدا سا، اسی آپ ہی بیٹھے سا سارے شیعہ یا سنی، اسی آپ ہی بیٹھے سا سارے مسلمان۔ یہ تو اس پنڈ جا کے آخیا پہ انگریزاں دے منہ ایڈے ایڈے بوتھے بن گئے، تو ساڈے چوں انگریز کنوں سمجھنا؟ تو ساڈے چوں انگریز کنوں سمجھنا؟ رکھ مولوی اس قرآن تے ہاتھ، ایک غدیر دے میدان تے کافر ہے کوئی نہیں سی، اللہ کافر کنوں سمجھنا؟ کمال ہے بھائی، کمال ہے یارا۔ اللہ فرماندا اللہ کافراں نو ہدایت نہیں کرتا۔ تارو قادری فرماتے ہیں جدو اللہ نے پیغام بھیجا نا آج پہنچا، ادو نبی نے فرمایا من کنت مولا ہو فہذا علی مولا ہو، علی دی ولایت پہنچائی کہ اللہ فرمایا ٹھیک ہو گیا، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ آج دین مکمل ہویا ہی، آج نعمتاں پوریاں ہوئیاں نہیں، آج میں راضی ہویا ہوں۔ پتہ لگا اس دین تے اللہ راضی کوئی نہیں جنہیں جو ولایت علی نہ۔ کمال ہے، پہنچانا تیرا کام ہے تے اللہ کافرانو ہدایت، اللہ کافرانو ہدایت۔ میں نا 5 محرم نو ایک مجلس پڑھی سی، ککھ بھی نہیں، ٹھانڈا لتھا سی، بیٹھے ہن بندے، پانی انہیں نہیں بیٹھے ہن بندے، ہو گئی کچھ بھی نہیں ہوا۔ اللہ کافرانو ہدایت تے کافر ہوتے ہے کوئی نہیں۔ اے قرآن ہے، اے سارے بندے نمازی بھی سن، روزہ دار بھی سن، تے حاجی بھی سن، زکوٰۃ دین والے بھی سن، نیک بندے بھی سن، اچھے لوگ سن، اچھے لوگ سن۔ اللہ پہ فرماتا تو تبلیغ کر،
تو فکر نہ کریں اللہ کافروں کو ہدایت نہیں کرتا. جڑا میں نتیجہ کڈیا وہ ایک ہی ہے، جڑے بندے دے سنگ چوں روح دے سنگ چوں نماز لنگ جائے، روزہ لنگ جائے، حج لنگ جائے، زکوٰۃ لنگ جائے، ولایت اڑ جائے نا، اللہ دی نظر چ کافر. سارا دین جنوں سکھا جائے یہ پنجابی یہ بنتی ہے، بندہ پاوے کعبے دے مونٹ جمے تے مسجد نبوی چ قرآن پڑھدا اٹیک نال فوت ہو جائے، اگر انہوں علی نہیں نہ سکھاندا تے کافر ہے. آباد رہو جی، مولا تو انہوں جزائے خیر دے لے. یہ مطلب اصل گل ہے کہ اللہ نہیں ہدایت کرتا تو انہوں نہیں کرتا جڑا ہدایت دے قابل نہیں ہوتا. اب منڈے فیل ہوتے ہیں کہ نہیں سکول ہوندے نے، پاس بھی ہوندے نے. جڑا پاس ہوتا ہے وہ منہ لال ہویا ہوتا، اس نے کی بنائی پاس ہو گیا. تو جڑا فیل ہو گیا انہوں پوچھو اور کی بنائی، وہ آتا بڑے فیل ہو گئے، بڑے فیل. اپنی تو گل نہیں نہ کرتا، وہ آتا بڑے فیل ہو گئے، بڑے فیل ہو گئے، بتھیرے فیل ہو گئے. وہ سمجھ آ جاتی پہ فیل ہو گیا. جڑا پاس ہوتا ہے وہ آتا میں امی محنت کی سی، رات نو لائٹ جاتی میں بتی چ پڑھتا سا. جڑا فیل ہوتا زندگی چ نہیں منیا کہ میں کھ نہیں کیتا، اس گھر آ کے آخیا مینوں نہ فیل کر، صدقے بھائی صدقے مینوں نہ فیل کر چڑیا. اے جن کنجر گمراہ ہو گئے نا وہ سارے آدھے سانو اللہ گمراہ کر. سبحان اللہ، خدا دی مینوں قسم ہے. وہ جڑا اطاعت رسول چ مریا اس گمراہ کیوں ہونا ہے؟ جڑا اطاعت حیدر کرار چ گزریا کیوں انہیں گمراہ ہونا ہے؟ اور حضرات اگر ٹیچر تواڈے کولوں گنے نہیں چوبدا، جے تواڈے کول چھلیاں نہیں منگواندا، جے بالاں دیاں پنیاں نہیں کھاندا، جے بالاں دے بوجھے چوں دانے کٹ کے نہیں چبدا، ماسٹر جے وہ عادل ہے تے پھر پاس انہوں کردا جڑا پاس ہونے دے قابل ہوئے، فیل انہوں کردا جڑا فیل ہونے دے قابل ہوئے. اور قرآن دا نا جے اللہ عادل ہے، گمراہ انہوں کردا جڑا گمراہ ہونے دے قابل ہوئے، جنت چونوں کردا جڑا حسنین دا منہ ویکھن دے قابل. وہ حسنین دی جاگیر ہے اتنے منہ چوک کے بندہ جا ہی نہیں سکتا. وہ دے کوئی ایسو پیس نے ایکو گل کرا مکا دیا 10 محرم دی صبح ایک بندہ ہدایت پا گیا. صدقے جاواں 10 محرم دی صبح ایک بندہ ہدایت پا گیا تے یزید دی فوج چوں نکلیا. بولو جی انہوں ہدایت کنے دیتی ہے؟ صدقے جاواں بھائی راضی ہو گیا میں مول پا دیتا جی. بھائی تقریر مکمل ہو گئی، آیتاں وچوں چھڈیاں نے کچھ، انہوں شکریہ کنے. صدقے جاواں نرا ہدایت تیری نہ پا گیا. اب بندیاں دا سارا زور لگ گیا تے رضی اللہ ہوئے نے. بندیاں دا سارا زور لگ گیا تے رضی اللہ ہوئے نے. یہ ایتھوں ٹریا تے ویکھو کنا کو پیندا کیتا تے جاندا ہی علیہ السلام ہو گیا. ہن میں دساں اللہ کینوں ہدایت دیندا؟ ہور نوں ہدایت کنے دتی؟ اللہ نے. کنے؟ اللہ نے. توجہ رکھنا وچ گل کی ہے، پچھلی گل میں دس دیں. حضرت امام حسین نے آخیا سی میرا راہ نہ ڈاکو، وہ سکا میں یزید دا حکم ہے. اللہ امام فرماندے نے او تیری ماں تیرے گام میں بیٹھے، او تیری ماں تیرے گام میں بیٹھے. او سکا حسین ابن علی 1000 بندہ میرے نال ہے، تیرے نال بچے تے بیبیاں. اس ویلے میں ظاہرن مضبوط بھی ہاں، اسلحہ بھی ساڈے کول ہے، 1000 بندے کول اسلحہ ہے تے میرے نال تے کمانڈر ہاں میں. تو میری ماں دے وچ گل کیوں کیتی جی؟ کوئی گل نہیں، تساں تے کر لئیے نا، تساں تے کر لئیے نا. میں اس زبان ہی تو جواب اس واسطے نہیں دے سکتا، میرا وضو کوئی نہیں تو میں تیری ماں دا نام بغیر وضو تو لے نہیں سکتا. جیڑے بڑے ہورے گل کیتی ہے نا جی، پلٹ کے امام حسین علیہ السلام حضرت زینب دے محمل کو گئے نے تو فرماندے نے اماں دی جائیے تے کوئی نہ گھبرائی اپنا، اے بیگانہ کوئی نہیں، اے یزیدی نہیں، اے حسینی ہے، اے جنتی نہیں، اے جہنمی نہیں، نعوذ باللہ، اے جہنمی نہیں، اے جنتی ہے. کیوں؟ میرے مولا نے فرمایا جدے ذہن ساڈی ماں دا حیا آ جائے او بے ہدایت رہ ہی نہیں سکتا. ہن پتہ لگے اللہ کینوں ہدایت کردا ہے. آخری گل ہے اللہ انہوں ہدایت کردا ہے جڑا اس خاندان دا حیا کردا، جڑا اس خاندان دا حیا. اللہ انہوں ہدایت کردا ہے جڑا اس خاندان دا حیا کردا تے جڑا انہاں دی تیاں نوں مارے ہدایت تے کرے. عزیزو ایک جملہ حضرت حر دے پڑھ دیں. حضرت حر نے اپنے ہاتھ بدھے سن
جدو آؤندے سن پہ امام حسین شبیر فرمایا اکبر جی بابا، عباس جی مولا، فرمایا مہمان داشت اکبر، ہاتھ دمک گئی ہے جی کریمی دی، فرمایا مہمان آ رہے استقبال، شہزادے اگے گئے، حضرت حر حضرت عباس کو بہت ڈردے سن، وہ جڑے بڑے حضرت عباس گئے تھے، حضرت حر اندر جی، فرمایا میں نے شبیر نے بھیجا تیرے استقبال، حیران ہو گئے، ایک پاسے شہزادہ عباس ایک پاسے شہزادہ علی اکبر، دووے لے کے پہ ہوندے نے، اوتھے امام حسین سن، ایتھوں حر نے زمین تے ہاتھ رکھ کہنے لگا کائنات دا سب تو بڑا گناہگار اس ویلے دے کائنات دے سب تو بڑے کریم دے دربار چاہے، صرف ایک گل دا چھڑو میں نے معافی ہو سکے۔ حضرت امام حسین چند قدم اگے بدے چگے تے بگلاں چو ہاتھ پا کے نا ڈگے ہردیاں بگلاں چو چک کے کھڑا کیتا، فرمایا ہاتھ کھول، میں ہاتھ کھولے، فرمایا تھے میرے نال لگے، زہرہ دے پتر نے سینے نال لا کے فرمایا تو لیٹ ہوئے ہیں میری معافی بجتے لیٹ ہوئے، کہنے لگا کنہ کو لیٹ ہوئے ہیں، فرمایا بہت لیٹ ہوئے ہیں، میں تینوں اودن دے معاف کر چھڑے آئے، جدن تو آکھیا سی میرا وضو کوئی نہیں تو میں تیری ماں دا نام بغیر وضو تو لے نہیں سکتا، وہ تیرے ذہن چ میری ماں دا حیا ہے، تیرے ذہن چ میری ماں دا حیا ہے، میں اودن ہی معاف کر چھڑے آئے، خدا دی قسم کدی سجا ہاتھ چومدا تے کدی کھبا، کہنے لگا کریم ہے تے کریمہ ماں دا پتر معاف ہی کر چھڑے، فرمایا اودن دا کر چھڑے، فرمایا دا مطلب ہے کہ میرے تے کرم اودن دا ہی ہو گیا، ایک مہربانی کرو کی فرماندے نے جتنے میں تواڈے کوڑے دے چبو چ ہاتھ پایا تو ساں کیا میرا راہ نہ ڈاکو میرے نال میریاں تیاں نے، ڈکیتیاں روز ہوندیاں نے تیاں نال نہ ہون تے ٹھیک، کلا بندہ لٹوا کے ہر شے آ جائے نا تے وہ آندا شکر ہے میریاں تیاں سویرے آندیاں سن جانا میں انہاں نوں لے کے نہیں گیا، شبیر فرمایا میرے نال وہ تیاں نے جڑیاں کدی مدینہ دی گلی چ نہیں نکلی، میرا راہ نہ ڈک، اور کہنے لگا تساں آکھیا نہ روک تو میں روک دیتا، عباس اگے بدن لگے تساں عباس نوں روک دیتا تو میرا حوصلہ بد گیا، میرے مولا حسین فرماندے نے عباس کو ڈرنا ہے، تھلے منہ کر کے آندا مینوں تیری جتی دی قسم ہے ساری فوج تیرے عباس کو، میں انہاں دے وچوں آیا ساری فوج ایک عباس کو ڈر دیا، تاں بی بی زینب کیا سی واہ حجابہ اللہ کا میرا برا نہیں قتل ہویا میرا حجاب ہی اتر گیا ہے۔ حضرت اور فرمایا ایک عرض کرنی سی، فرمایا بیان کر چاکنا تو یزیدی نہیں حسینی ہے، حضرت اور فرماندے نے جدن توڑا رستہ روکن چ میں کامیاب ہو گیا ادھر محمد چو ایک بی بی دی چیخ نکلی، وہ بی بی کون سی جڑی روئی سی، تو میرا پرانو لوگ ایڈا غریب سمجھ لیا کون سی وہ بی بی، حضرت امام حسین فرماندے نے ہون اپنے نہ تے ہون تین میں دسنا، وہ میری اماں دی جائی زین، وہ میرے پیو دی تھی زین، حیران ہو کیا اندہ بی بی نال نہیں فرمایا نال، آندہ جی میں توں آکھا نا میں معاف کر، ایک باری بطول دی تینوں آکھو صدقہ جاؤں اپنے منہ نال آکھ چھڑے جا اور میں تینوں معاف کر، حضرت امام حسین ہردہ پیغام لے کے اندر گئے تے جا کے فرماندے نے اماں دی جائی میں آکھیا سی نا جتے ذہن چی میری اماں دا حیا ہوئے وہ غیر نہیں ہوندا وہ اپنا ہوندا ہے، اور آ گیا ہے معافی پہ منگدا ہے، ویر تساں کی کیتا ہے، فرمایا معافی دے چھڑی، آخری جملہ تے پھر ہن کی کہنے لگے ایک باری عرض پہ کردا ہے کہ جی میں تساں معافی دیتی ہے نا ایک باری زہرہ دیتی اپنے منہ نال آکھ چھڑے میں ہن نوں معاف کیتا تے میں اطمینان نال قبر ٹر صدقے جاواں ٹر جاںگا، خدا دی قسم میں پڑھیا ہے برجستہ حضرت زینب سلام اللہ علیہ نے فرمایا حسین ویر معافی پہ منگدا ہے انہوں آگ تینوں بطول دیاں تیاں سلام آدیاں، حضرت امام حسین باہر نکل لگے تے بی بی نے دووے پتر نال ٹورے، فرمایا اون جی محمد جی اماں، فرمایا نال جاؤ باہر تہاڈا ماموں ایک بندے نال گل کرے گا، جدوں میرا سلام پہنچ جائے نا تسی دووے آکھیا جائے ماموں سلام، اے علامہ زیدی صاحب نے لکھے جا کے آکھیا جائے ساڑی ماں دیا ویرہ تینوں سلام ہوئے، حضرت امام حسین پہلا جملہ آکھیا کیا اور تو معافی منگی ہے میریاں پہنا تے تینوں سلام پہجے ہے، یزید دی فوج روک کر کے حضرت اور نے انگڑائی لئی کباہ دے بند کھل گئے تے رو کے فرما دے نوے ظالم ایڈیاں غریب کر چھڑیاں جائے،
زہرا دیاں تیاں ساڑھے جیسے تے سلام بھیج رہی ہیں تے جدوں ہاں محمد نے آکھیا نا ساڑی اماں آندیے تو میرا ویر ہے سلام آنج ویک کے فرماندے نے یہ بچے کون فرماندے نے میری ہمشیرہ دے بیٹے تے ہمشیرہ میری تینوں ویر کہہ کے بنا اینا رویا نہ ہو رہا تے رو رو کے کہنے لگا ہوں ایک مہربانی تساں کرنی کیڑی کہنے لگا ہوں جویں میں تو پیانا ایس ویلے صاف ہویا زہرا دیاں لاڈلیاں میں نو پراغ اے دا مطلب ہوں جنت میری منتظر ہے ہوں میں نو گھنٹہ دو بھی لیٹ نہ کریا جے میں نو جنت جان دی اجازت ہے صدقے جاؤں فرماندے نے چاندہ کیا فرمایا ایک بار موت دی اجازت دیو میں شہید ہو جاؤں میں اسے گل چی مرا کہ زہرہ دی تھی میں نو وی رکھے ایتھے مرنا چاہنا حضرت امام حسین بسد کے جاؤں کہ بلا اجازت دے دیتی جی میں اجازت لے کے نکلے نا علی پتر دانا ہے حضرت حرد پتر دانا علی سامنے آکے کھلو گیا اس نے کہا بابا کتے چلیں اس نے کہا بیٹا تو اڈا میرا واسطہ کو نہیں رہ گیا میں ادھروں آ گیا میں اپنے امام دے حکم لا جان قربان کرن جا رہا ہوں سامنے کھلو کے حضرت حرد بیٹے نے آکھیا تیرے امام تینوں جہاد دی اجازت دے دیتی ہے تے اے نہیں دسیا کہ پترا تے تیاں دا حق نہیں رکھی دا پریشان ہو کے کہنے لگا پترا جڑی کو گل ہے میں نے چھتی دس میرا امام کو فتویٰ میں ہونے لے کے دسنا کہنے لگے امام صاحب کہنے پوری گل تے سن کہنے لگا جدوں کوئی سوگات آوے نا پہلے لوگ پترا تیاں نو دیندے نے تے پھر آپ استعمال کردے نے تینوں شہادت جاگی سوگات پہ ملدی زہرا دیاں تیاں تینوں ویر آکھ چھڑیا ایتھوں سیدھا تو جنت وچ پہ جانا ہے تے حد مکی یہ ایڈی وڈی سوگات آپ ہی لے کے ٹر جانی ہے پترا تیاں دا کوئی حق نہیں ایتھے بوسا دے کے آندا پترا تیرا اے جذب ہے فرمایا بابا اکبر تو پہلا مرنا چاہنا حضرت امام حسین نو کہنے لگا پتر دا واسطہ ہی میرے پتر نو اجازت دے علی بن حر نو اجازت ملی دو جملے نے حضرت حر دا بیٹا قبلہ بیدان چاہیا 32 بندے اس قتل کیتے نے خدا دی قسم 32 بندے قتل کیتے نے انہیں پانی پیتا سی وہ یارا پیتا سی سویرے تو ادھر آئے 32 بندے اس کہہ کے قتل کیتے نے اور تسا محمد دے پتر نو غریب سمجھ لیا تسا بطول دیاں تیاں نو پردیسنا سمجھ لیا نکلو اے آل رسول دے اوپر کرو 32 بندے مارے نے غیب جو آواز آئی راضیاں آ جا جڑے ویلے تیر لگے نا کٹھے تے حر دے پتر تو زین چھٹیے تے کہنے لگا بابا راضی رہیں میں جان قربان کی تیا بطول دے پتر دیا قدمہ تو حضرت حر نسل لگے نا آخری جملہ ہے حضرت امام حسین کے ہاتھ کیتا فرمایا حر کتھے چلا ہے وہ سکا جی میرا پتر تو زین چھٹ گئی میرے پتر تو زین چھٹ گئی ہے جملہ میں نو کھا گیا شبیر فرمایا اتھے رک جاؤے بڑھڑے پہ ہو جوانا دیا لاشاں اے جوانا پتران دیا لاشاں بڑھڑے پہ ہو نہیں چک دے اور جنہوں 10 محرم دی صبح نو ہردہ ہے نا خیال سی اکبر دی لاش چک کے ہاتھ دا اشارہ کر کے اندہ سی اممہ دی جائی چھوٹے چھوٹے بچے بھیج میں ضعیف ہوں آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین